بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ رکھتا ہے کہ پانی میں نہیں جانا، اور بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کی طرف رخ کرتا ہے۔ ایک بند انڈے کے اندر یہ سمجھ اور فطرت کس نے پیدا کی؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، سبحان اللہ۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے خطور سے خراب ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی یہی کرتا ہے، بندے کو تھامنے اور بخشنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کا عمل قبول ہے، اور اس کی دعا مستجاب ہے۔ 22 رمضان المبارک۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ یا اللہ تو میری خطاؤں پر پردہ ڈال دے۔ یا اللہ تو مجھے اور میرے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ تو میری عبادت اور دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ میرے دل میں سکون عطا فرما، آمین۔ حضرت علی نے فرمایا، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائیوں میں دوریاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں خاص کردار ان کی بیویوں کا ہوتا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ میری دنیا ہے وہاں تک، تیرا ساتھ ہے جہاں تک۔ ہم سفر مخلص ہو تو رستے جتنے بھی کٹر ہوں، منزل مل ہی جاتی ہے۔ سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو انداز کی بغاوت مار دیتی ہے۔ ایک بس آئینے کا عکس کو چھوڑ کر ہر شخص زمانے کا استاد ملا مجھے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم جنتک و نارک، وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، حضرت علی۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تکفو شراکا عن الناس فإنما صداقۃ منک علی نفسک، لوگوں سے اپنا شر روک لو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے۔ قبر پر بیٹھنا منع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ایک انگارے پر بیٹھے اور اس کے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک پہنچے تو بھی بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔ اے اللہ، میری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ کرنا، اور میرا بہترین عمل، میرا بہترین دن وہ کرنا جس میں تجھ سے ملوں، آمین۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو قلبی طور پر دشمنی رکھتا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کو جب وہ اس کو دیکھے تو خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا اسے حکم دے تو خوش اسلوبی سے اسے بجا لائے، اپنی ذات اور اپنے مال کے سلسلے میں شوہر کی مخالفت نہ کرے کہ اسے برا لگے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز حاصل و نچوڑ ہے، یہ بھی جھوٹ شمار ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچے سے یوں کہے کہ ادھر آؤ یہ لے لو اور پھر اسے کچھ نہ دے تو یہ جھوٹ ہے۔ تم روتے ہو مرنے والوں پر، بے بسی دیکھو جینے والوں کی۔ امام کعبہ کی دل کو چھو لینے والی تجویز۔ رمضان کریم کے آخری 10 دن مندرجہ ذیل 3 اعمال کا اہتمام کر لیں۔ 1 ہر رات کو 1 روپیہ خیرات کریں۔ جس دن لیلۃ القدر ہوگی وہ 1 روپے کی خیرات ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے 84 سال تک خیرات کی۔ نمبر 2، ہر رات 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی وہ نماز ایسی ہو جائے گی جیسے 84 سال کی عبادت ہو۔ نمبر 3، ہر رات 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی وہ تلاوت ایسی ہو جائے گی گویا 84 سال روزانہ ایک قرآن پڑھا ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔